نیک نام قسط نمبر 2۔ آپ کی بات میں وزن ہے بابو جی، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ لیکن اس کے ذہن میں کون سا دوسرا پروگرام تھا، یہ تو وہی بتا سکتا ہے، مگر وہ منظر سے غائب ہو چکا ہے۔ اب یہی ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں سے پوچھ گچھ کی جائے جن کے ساتھ اس کا زیادہ اٹھنا بیٹھنا تھا۔ میں یہ کوشش کر کے دیکھ چکا ہوں، منشی جبار نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا۔ منگل کے روز جب اس کے گھر سے بندے اس کا پوچھنے یہاں آئے تھے تو میں نے یہ کام کیا تھا، لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ فیکٹری میں جن ملازمین کے ساتھ اس کی زیادہ بات چیت تھی، میں نے ان سے کئی سوالات کیے ہیں، مگر ان سے کوئی اس کے پروگرام سے واقف نہیں۔ سب کو بس اس کی منگنی کا علم ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ میں نے گمبھیر انداز میں کہا، مجھے پتہ چلا ہے وہ ادھر ہی کسی محلے میں رہتا تھا، ممکن ہے وہاں کسی کو معلوم ہو کہ وہ کہاں گیا ہے۔ یہ بات میرے علم میں آ چکی تھی کہ سلیم گجرانوالہ کے محلے شریف پورہ میں رہتا تھا، لیکن میں نے ابھی دانستہ اس کا ذکر نہیں کیا تھا۔ منشی نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، جی ہاں، ایسا ہو سکتا ہے کہ وہاں کسی کو اس کے بارے میں پتہ ہو۔ وہ ادھر قریب ہی محلہ شریف پورہ میں رہتا تھا، بلال مسجد کے قریب ہی وہ گھر ہے جہاں اس نے رہائش رکھی ہوئی تھی۔ یہ ایک اور کام کی بات معلوم ہو گئی تھی۔ میں نے مزید 15-20 منٹ تک منشی اور بابو معراج سے مختلف زاویوں سے سوالات کیے۔ موضوع سلیم اور اس کی گمشدگی ہی تھا، لیکن اس سلسلے میں ایسا کوئی سراغ ہاتھ نہ لگ سکا جس کے سہارے میں اس تک رسائی حاصل کر پاتا۔ فیکٹری کو چھوڑنے سے پہلے میں نے ان ملازمین سے بھی پوچھ گچھ کی جو سلیم کے ساتھ فیکٹری میں کام کرتے تھے، مگر نتیجہ صفر کے برابر ہی برآمد ہوا، یعنی کوئی حوصلہ افزا بات معلوم نہ ہو سکی۔ میں نے وہ تصویر بھی سب کو دکھائی جس میں سلیم اپنے کسی داڑھی والے دوست کے ساتھ موجود تھا، لیکن ان میں سے کوئی بھی اس باریش گجرانوالیہ کو نہیں جانتا تھا۔ فیکٹری میں اپنی تفتیش مکمل کرنے کے بعد میں حوالدار نبی بخش کے ساتھ شریف پورہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ شریف پورہ گجرانوالہ کے انڈسٹریل ایریا سے زیادہ دور نہیں تھا۔ ہم جس تانگے میں بیٹھ کر فیکٹری آئے تھے اسی میں شریف پورہ پہنچ گئے۔ مسجد بلال کے پاس وہ گھر تلاش کرنے میں ہمیں کسی دقت کا سامنا کرنا نہیں پڑا۔ وہ ایک بیوہ اللہ رکھی کا مکان تھا جس کے 2 پورشن تھے، جن میں سے ایک میں وہ خود رہتی تھی اور دوسرا اس نے کرائے پر دے رکھا تھا۔ میری دستک کے جواب میں ایک کمر خمیدہ عورت دروازے پر آئی۔ اس نے آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگا رکھا تھا، سر کے بال سفید اور عمر میرے محتاط اندازے کے مطابق 60 سے متجاوز تھی۔ اینک کے باوجود بھی اس نے آنکھوں پیشانی پر ہاتھ کا چھجا بناتے ہوئے بیزاری سے پوچھا، کون ہے؟ ایک بات واضح ہوگی کہ اینک کے باوجود بھی اسے ٹھیک طرح سے نظر نہیں آتا تھا۔ جب بھی اس نے پہچاننے کی کوشش کی تھی، ہم اس کے لیے اجنبی تھے، لہذا اس کوشش کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا، اماں، میں تھانہ صدر کا انچارج ملک صفدر حیات ہوں۔ ہم ایک ضروری کام سے تمہارے پاس آئے ہیں۔ ہائے ربا، پولیس! وہ تفتیش بھرے لہجے میں بولی۔ آج تک پولیس میرے دروازے پر نہیں آئی، اللہ خیر کرے، معاملہ کیا ہے؟ اللہ تو اپنے بندوں پر خیر ہی کرتا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ معاملہ جو بھی ہے یہاں گلی میں کھڑے کھڑے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کیا تمہارے گھر میں بیٹھنے کی کوئی جگہ ہے؟ ہاں جی، آپ اندر آ جائیں، وہ جلدی سے بولی۔ ہم اللہ رکھی کے گھر میں داخل ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم گھر کے صحن میں دھوپ میں بیٹھے تھے۔ دھوپ میں اگرچہ وہ جون جولائی والی حدت نہیں تھی، تاہم موسم کی مناسبت سے یہ نرم اور میٹھی دھوپ بھی خاصی سکون بخش اور خوشگوار محسوس ہو رہی تھی۔ تھانے دار پتر اللہ رکھی اپنی کمر کو ٹٹولتے ہوئے بولی، رات سے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں آپ لوگوں کی کوئی خدمت نہیں کر سکوں گی۔ ہم تم سے خدمت کرانے یہاں نہیں آئے اللہ رکھی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اگر تم میرے سوالات کا ٹھیک ٹھیک جواب دو گی تو میں سمجھوں گا تم نے پولیس کے ساتھ بھرپور تعاون کیا ہے۔ کچھ بتائیں تو صحیح جی، آخر یہ چکر کیا ہے؟ وہ ٹٹولنے والے انداز میں بولی۔ آپ کس سلسلے میں تفتیش کر رہے ہیں؟ سلیم کے سلسلے میں، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ہائے میں مر جاواں، وہ سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ کیا ہوا ہے سلیم کو؟ یہی پتہ کرنے تو نکلا ہے کہ سلیم کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا، وہ تمہارا کرایہ دار تھا نا؟ آپ سلیم کو کرایہ دار تھا کیوں کہہ رہے ہیں تھاندار جی؟ وہ چونکے ہوئے لہجے میں بولی۔ وہ میرا کرایہ دار ہے، ابھی وہ اپنے گھر وزیرآباد گیا ہوا ہے۔ تمہاری بات اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ وہ اپنے گھر گیا تھا، میں نے گمبھیر انداز میں کہا، مگر افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ وزیرآباد پہنچا ہی نہیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جی؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں اللہ رکھی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں ابھی اس کی فیکٹری سے آ رہا ہوں۔ فیکٹری والوں کے مطابق وہ پچھلے جمعے کو دوپہر کے وقت چھٹی کر کے گیا تھا۔
پیر کو اسے واپس آنا تھا اور آج جمعرات ہے، وہ ابھی تک لوٹا نہیں ہے۔ اس کے گھر والوں نے ادھر وزیر آباد میں اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرا رکھی ہے۔ وزیر آباد پولیس نے اسے وہاں ڈھونڈ لیا ہے مگر وہ ملا نہیں۔ ان کا خیال ہے سلیم گجرانوالہ ہی میں کہیں غائب ہوا ہے۔ میں اس کی تلاش کے سلسلے میں ہی نکلا ہوں۔ یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ پچھلے جمعے کو یہاں سے گیا ہے، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ جمعے کی صبح جب وہ فیکٹری جا رہا تھا تو اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ فیکٹری سے سیدھا وزیر آباد چلا جائے گا۔ اس نے اپنی واپسی کے بارے میں تمہیں کچھ بتایا تھا؟ میں نے ایک اہم سوال کیا۔ جی ہاں، مجھے بھی پیر کے دن ہی واپس آنے کو کہا تھا، اللہ رکھی نے جواب دیا۔ جب وہ پیر کو واپس نہیں آیا تو تمہیں اس کی فکر نہیں ہوئی تھی؟ جی نہیں، اللہ رکھی نے نفی میں گردن ہلائی، پھر وضاحت کرتے ہوئے بولی، وہ منگنی کرنے گھر جا رہا تھا۔ ایسے خوشی کے کاموں میں دیر سویر تو ہو ہی جاتی ہے۔ میں اس کی طرف سے مطمئن تھی۔ دیر سویر ایک آدھ دن کی تو سمجھ میں آتی ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اب تو کافی دن گزر گئے ہیں اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ وہ اپنے گھر پہنچا ہی نہیں۔ وہ کہاں جا سکتا ہے؟ وہ گہری فکر مندی سے بولی۔ یہی جاننے کے لیے تو میں یہاں پہنچا ہوں، شاید صفدر کو اس کے بارے میں کچھ پتہ ہو۔ وہ پرخیال انداز میں صفدر؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، یہ کون ہے؟ صفدر سلیم کا بڑا گہرا دوست ہے جی، اللہ رکھی نے بتایا، ادھر اس کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ دونوں نے مل کر میرے گھر کا ایک حصہ کرائے پر لیا ہوا ہے۔ اللہ رکھی کی فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں نے وہ تصویر نکال کر اسے دکھائی جو وزیر آبادی ASI شمشاد علی نے مجھے دی تھی۔ پھر پوچھا، کیا اس فوٹو میں سلیم کے ساتھ صفدر ہی ہے؟ اس نے بڑی باریک بینی سے مذکورہ فوٹو کا جائزہ لیا۔ یہ باریک بینی اس کی نظر کی کمزوری کے باعث تھی۔ چند لمحات کے معائنے کے بعد اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، سلیم کو تو میں نے پہچان لیا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو داڑھی والا ہے پتہ نہیں یہ کون ہے۔ تمہارا مطلب ہے یہ صفدر نہیں؟ میں نے اس کے ہاتھ سے تصویر واپس لیتے ہوئے پوچھا۔ نہیں جی، صفدر کی داڑھی نہیں، اس نے مضبوط لہجے میں کہا، اور اگر داڑھی ہوتی تو میں بھی اسے پہچاننے میں غلطی کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ میرے گھر میں رہتا ہے، روزانہ 2-3 مرتبہ اسے دیکھتی ہوں۔ ہاں، لمحاتی توقف کر کے اس نے گہری سانس لی، پھر سنجیدگی سے بولی، صفدر اس داڑھی والے بندے کو ضرور جانتا ہوگا، آپ اس سے پوچھ کر دیکھیں۔ صفدر اس وقت کہاں ملے گا؟ میں نے پوچھا۔ ابھی تو وہ کام پر گیا ہوا ہے، اللہ رکھی نے کہا، شام کو واپس آئے گا۔ یہ بات مجھے معلوم تھی کہ تصویر میں سلیم کے ساتھ نظر آنے والے داڑھی والے بندے کا تعلق گجرانوالہ ہی سے تھا۔ میں نے اللہ رکھی سے پوچھا، صفدر کون سی فیکٹری میں کام کرتا ہے؟ اگر صفدر بھی سلیم کے ساتھ اسٹار ٹیکسٹائل ملز میں کام کرتا تو بابو معراج یا منشی جبار میں سے کوئی اس کا ذکر ضرور کرتا۔ میں نے فیکٹری کے دیگر ملازموں سے بھی پوچھ تاچھ کی، لیکن کسی کی زبان پر بھی صفدر کا نام نہیں آیا تھا۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ صفدر کسی اور کارخانے میں کام کرتا تھا۔ اللہ رکھی کے جواب نے میرے ان خیالات کی تصدیق کر دی۔ کارخانے کا تو نام مجھے پتہ نہیں جی، پر یہ جانتی ہوں وہاں سلور کے برتن بنتے ہیں اور یہ کارخانہ ادھر برف خانے کے ساتھ ہی ہے۔ بس اتنا ہی کافی ہے۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں کارخانے جا کر صفدر سے ملاقات کر لیتا ہوں۔ اللہ رکھی نے ابھی جس برف خانے کا ذکر کیا تھا وہ اس طرف آتے ہوئے میں نے راستے میں دیکھا تھا۔ برف خانے سے مراد برف بنانے والی فیکٹری تھی جو ان دنوں بند تھی۔ اس ٹھنڈے ٹھار موسم میں کسی کو برف کی طلب نہیں تھی۔ اس زمانے میں فریج کا استعمال عام نہیں ہوا تھا، لہٰذا موسم گرما میں برف خانے خوب چلتے تھے۔ اللہ رکھی نے سلور کے برتنوں والے کارخانے کا ذکر کیا تھا۔ یہاں سلور سے مراد چاندی نہیں بلکہ ایلومینیم کے برتن ہیں۔ اس زمانے میں اس دھات کے برتن نئے نئے آئے تھے۔ ایلومینیم کے برتن کی وجہ سے انہیں سلور کے برتن کہا جاتا تھا۔ میں رخصت ہونے لگا تو اللہ رکھی نے کہا، تھانے دار صاحب، اگر آپ سلیم کے بارے میں کچھ پتہ چلے تو مجھے بھی ضرور بتائیں۔ پتہ نہیں بیچارے کے ساتھ کیا ہوا ہے، آپ نے تو مجھے پریشان کر دیا ہے۔ ہاں اللہ رکھی، یہ بات تو پریشانی والی ہی ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ادھر وزیر آباد میں اس کے گھر والے پریشان بیٹھے ہیں اور ادھر ہم اس کی تلاش میں جگہ جگہ کی خاک چھانتے پھر رہے ہیں۔ خیر، میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، مجھے یقین ہے کہ بہت جلد میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا۔ تم بھی آس پاس نظر رکھنا، سلیم کے بارے میں کوئی بھی بات پتہ چلے تو مجھے بتانا، میں کل پھر ادھر کا چکر لگاؤں گا۔ اچھا جی، اس نے بس اتنا کہا اور ہمیں رخصت کرنے دروازے تک آئی۔ برف کے کارخانے کے نزدیک برتنوں والا وہ کارخانہ تلاش کرنے میں مجھے کسی دقت کا سامنا کرنا نہیں پڑا، جہاں اللہ رکھی کے مطابق سلیم کا دوست صفدر کام کرتا تھا۔ ایلومینیم کے برتن تیار کرنے والا وہ کارخانہ پوری طرح جاگ رہا تھا، مطلب یہ کہ اس میں
مشینوں کا اچھا خاصا شور سنائی دے رہا تھا۔ میں نے وہاں کے شفٹ انچارج عنایت شاہ سے ملاقات کی۔ عنایت شاہ سپروائزر قسم کا بندہ تھا اور فیکٹری میں کام کرنے والے تمام ملازموں کی اسے پوری طرح خبر تھی۔ عنایت شاہ نے ہمیں عزت و احترام کے ساتھ بٹھایا اور جب میں نے اپنے آمد کی غرض و غایت سے اسے آگاہ کیا تو اس نے بتایا، تھانے دار صاحب، صفدر دوپہر تک تو کارخانے میں موجود تھا، اس کے بعد ہی چھٹی لے کر گیا ہے۔ چھٹی لے کر گیا ہے؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کہاں گیا ہے وہ؟ یہ تو مجھے بھی پتہ نہیں، وہ الجھن زدہ انداز میں بولا۔ کہہ رہا تھا کوئی ضروری کام ہے۔ اب تو وہ کل صبح ہی آئے گا۔ ضروری کام؟ میں نے زیر لب دہرایا۔ اللہ رکھی کے مطابق وہ کام پر گیا ہوا تھا اور اس کی واپسی شام کو ہونا تھی، مگر وہ کسی ضروری کام کی خاطر آج دوپہر کو ہی فیکٹری سے نکل گیا تھا۔ پتہ نہیں وہ کس ضروری کام سے کہاں نکل گیا تھا۔ بات کیا ہے تھانے دار صاحب؟ مجھے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر عنایت شاہ نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ سب خیریت تو ہے نا؟ خیریت نہیں ہے شاہ جی۔ کیا صفدر کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے؟ میری بات پوری ہونے سے پہلے اس نے سوال داغ دیا۔ صفدر کا تو مجھے پتہ نہیں، میں نے سرسری انداز میں کہا، مگر اس کے دوست کے ساتھ یقیناً کوئی گڑبڑ ہو چکی ہے۔ کون دوست؟ اس کی الجھن دو چند ہوگی۔ میں سلیم کی بات کر رہا ہوں، میں نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا۔ سلیم اور صفدر شریف پورہ میں ایک بیوہ اللہ رکھی کے گھر میں کرایہ دار کی حیثیت سے رہتے تھے۔ اس نے استجابیہ انداز میں مجھے دیکھا۔ میں نے اس کی نگاہوں کا مفہوم فوراً سمجھ لیا اور اس کی الجھن دور کرتے ہوئے کہا، شاہ جی، رہتے سے میری مراد یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تک یہ دونوں اللہ رکھی کے کرایہ دار تھے، مگر پچھلے جمعے سے سلیم پراسرار طور پر غائب ہو چکا ہے۔ میں اسی کی تلاش کے سلسلے میں تفتیش کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا ہوں۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک بوجھل سانس خارج کی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، میں سمجھ رہا ہوں صفدر کو سلیم کی گمشدگی کے بارے میں ضرور کچھ پتہ ہوگا، اسی لیے میں اس سے پوچھ گچھ کرنے یہاں آیا ہوں۔ یہ تو مجھے پتہ ہے جناب کہ صفدر اپنے کسی دوست کے ساتھ شریف پورہ میں رہتا ہے، مگر اس کے دوست کی گمشدگی کا مجھے علم نہیں۔ عنایت شاہ نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، مجھے تو اس کا نام تک نہیں معلوم۔ ابھی آپ کی زبانی پتہ چلا ہے کہ صفدر جس بندے کے ساتھ رہتا تھا اس کا نام سلیم ہے۔ ٹھیک ہے شاہ جی، میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ بات ابھی اپنے تک ہی رکھنا، میں کل پھر ادھر آؤں گا اور صفدر سے پوچھ گچھ کروں گا۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے وہ سلیم کی گمشدگی کے بارے میں ضرور کچھ جانتا ہوگا۔ کیا صفدر سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کرنا؟ وہ سوالیہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ مطلب یہ کہ صفدر کو آپ کی آمد کے بارے میں بتاؤں یا نہیں؟ نہیں، میں نے ایک فوری خیال کے تحت کہا، اسے بھی نہیں، اسے بالکل پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میں اس سے ملنے آنے والا ہوں۔ ٹھیک ہے جناب، جو آپ کا حکم، وہ فرما برداری سے بولا۔ میں نے رخصت ہونے سے قبل عنایت شاہ سے دریافت کیا، یہ صفدر کردار کا کیسا بندہ ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے جی، وہ سادہ سے لہجے میں بولا۔ مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں۔ کام کے معاملے میں وہ بالکل جن کی طرح ہے، قد چھوٹا اور کارکردگی بڑی۔ آپ دیکھ رہے ہیں برتن بنانے کا کوئی کام آسان نہیں، مگر جب وہ ڈیوٹی پر ہوتا ہے تو اس کی کسی حرکت سے بیزاری یا تھکاوٹ ظاہر نہیں ہوتی۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، انسان کو اسی طرح محنتی اور جفاکش ہونا چاہیے۔ میں نے پھر پوچھا، شاہ جی، آپ کو تو صفدر سے کوئی شکایت نہیں، لیکن فیکٹری میں کام کرنے والے دوسرے ملازمین کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ شاید وہ میرے سوال کو سمجھ نہیں پایا تھا۔ اس کی الجھن زدہ نظر کے جواب میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میرا مطلب یہ ہے شاہ جی کہ فیکٹری کے دوسرے ملازمین کے ساتھ صفدر کے کیسے تعلقات ہیں؟ کیا انہیں بھی صفدر سے کوئی شکایت نہیں؟ جی بالکل نہیں، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ آج تک صفدر کا کسی سے جھگڑا نہیں ہوا۔ میں سمجھتا ہوں سب اسے پسند کرتے ہیں۔ صفدر کی ذات کے حوالے سے میں نے شاہ جی سے محض اس لیے پوچھا تھا تاکہ اس کے مزاج اور عادات کا اندازہ لگا سکوں۔ ہم ایلومینیم کے برتنوں والے کارخانے سے نکل کر تانگے میں بیٹھے تو حوالدار نبی بخش نے کہا، ملک صاحب، شام ہونے والی ہے۔ ہاں وہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا، اور سردی میں بھی اچھا خاصا اضافہ ہو چکا ہے، لیکن میں سمجھا نہیں تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ ملک صاحب، اللہ رکھی نے بتایا تھا کہ صفدر شام کو گھر آئے گا۔ نبی بخش وضاحت کرتے ہوئے بولا، کیوں نہ ایک مرتبہ پھر اللہ رکھی کے گھر کو چیک کر لیں، ہو سکتا ہے صفدر ہمیں وہیں دوبارہ مل جائے۔ حوالدار کی بات میں وزن تھا۔ میں نے کوچوان کو تانگا واپس موڑنے کو کہا، اگرچہ صفدر آج دوپہر کو کسی ضروری کام سے چھٹی لے کر کارخانے سے چلا گیا تھا، لیکن اس بات کے امکانات کو رد نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ ضروری کام نپٹانے کے بعد واپس گھر آ گیا ہو۔
اس وقت تو ہم اس کے گھر کے قریب ہی موجود تھے، لہٰذا اسے دوبارہ چیک کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ اگر وہ مل جاتا تو صبح دوبارہ ادھر آنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ہونے والی بات ہو کر رہتی ہے۔ قدرت کے کارخانے میں ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، اور اس وقت مقررہ میں بھی قدرت کی کوئی نہ کوئی مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے۔ اس امر میں بھی کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ جو بھی ہوتا ہے انسان کی بھلائی اور بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ نصیب سے زیادہ اور وقت سے پہلے کسی کو کچھ نہیں ملتا۔ قصہ مختصر اللہ رکھی کے گھر کا دوسرا پھیرا بھی ناکام ہی رہا۔ صفدر ابھی تک گھر نہیں پہنچا تھا۔ اب کل سے پہلے اس سے ملاقات ممکن نہیں تھی۔ ہمارا تانگا جی ٹی روڈ پر سنتی علاقے سے تھانے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ جب ہم ریلوے اسٹیشن کے قریب پہنچے تو میں نے کوچوان سے ریل بازار کی طرف چلنے کو کہا۔ میں نے ہاتھوں میں فوٹو والے معاملے کو بھی نپٹا لینا چاہتا تھا۔ تصویر محل فوٹوگرافر کی دکان تلاش کرنے میں ہمیں کسی دشواری کا سامنا کرنا نہیں پڑا۔ یہ دکان مین ریل بازار ہی میں تھی۔ تصویر محل کے مالک خورشید بزمی نے بڑے اتفاق سے ہمارا استقبال کیا۔ اس کی شکل اس دور کے ایک فلمی ہیرو سے بہت ملتی تھی۔ خورشید بزمی ایک خوش پوش اور نفیس انسان تھا۔ اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی تو پھر وہ مجھ سے فوٹو لے کر اپنے رجسٹر میں کچھ چیک کرنے لگا۔ اس کے انہماک سے سنجیدگی جھلکتی تھی۔ مذکورہ فوٹو کے پیچھے تصویر محل فوٹوگرافر کی مہر ثبت تھی اور لگ بھگ 1 سال پہلے کی تاریخ بھی درج تھی۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق خورشید بزمی اسی تاریخ کی مدد سے اپنے رجسٹر میں کچھ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ 3-4 منٹ کے بعد میرا یہ اندازہ بالکل درست نکلا۔ خورشید بزمی نے گردن اٹھا کر میری جانب دیکھا اور گہری سنجیدگی سے بولا، جناب، تصویر میں نظر آنے والے ان دونوں افراد کو میں ذاتی طور پر تو نہیں جانتا اور نہ ہی ان کے ناموں کے حوالے سے وثوق کے ساتھ کچھ کہہ سکتا ہوں۔ البتہ ان کے بارے میں میرے رجسٹر میں صرف اتنی سی معلومات درج ہیں: اصغر علی، محلہ کنگنی والا ہوں۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ خورشید بزمی نے تشویش بھرے لہجے میں استفسار کیا، سر آخر معاملہ کیا ہے؟ کوئی خطرناک بات تو نہیں؟ خطرناک بات ہے بھی اور نہیں بھی، میں نے تصویر کی پشت پر اصغر علی، محلہ کنگنی والا کے الفاظ درج کرتے ہوئے کہا۔ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھنے والا ہے۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں اس معاملے کے بارے میں کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ وہ دلچسپی لیتے ہوئے بولا۔ کوئی اعتراض نہیں ہے بزمی صاحب، میں نے تصویر اس کے سامنے رکھتے ہوئے دوستانہ انداز میں کہا۔ وہ پوری طرح میرے جانب متوجہ ہو گیا۔ میں نے سلیم کے چہرے پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، اس بندے کا نام سلیم ہے، یہ وزیر آباد کا رہنے والا ہے اور ادھر انڈسٹریل ایریا کی ایک ٹیکسٹائل ملز میں کام کرتا ہے۔ اس نے شریف پورہ کے ایک گھر میں رہائش اختیار کر رکھی ہے۔ جبکہ میں نے تھوڑی دیر کے لیے رک کر ایک ٹھنڈی سانس خارج کی اور بات کو آگے بڑھانے کے لیے داڑھی والے جوان کے چہرے پر انگلی رکھ دی، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اس بندے کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ یہ سلیم کا گہرا دوست ہے اور ادھر گوجرانوالہ ہی کا رہنے والا ہے، اور خطرناک بات یہ ہے کہ سلیم پچھلے جمعے کی دوپہر سے غائب ہے۔ اوہ! خورشید بزمی نے متافسانہ انداز میں ہونٹ سکیڑے اور گہری سنجیدگی سے بولا، یہ تو واقعی خاصا تشویشناک معاملہ ہے۔ میں اس وقت سلیم کی تلاش میں نکلا ہوا ہوں، میں نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ میری معلومات کے مطابق وہ گوجرانوالہ ہی میں کہیں غائب ہوا ہے۔ اگر میں کسی طرح اس داڑھی والے بندے تک رسائی حاصل کر لوں تو مجھے یقین ہے سلیم کا سراغ بھی مل جائے گا۔ جب کوئی ہمارے پاس تصویر بنوانے آتا ہے تو میں رجسٹر میں اس کا نام، تاریخ اور پتہ ضرور نوٹ کر لیتا ہوں، خورشید بزمی نے بتایا۔ اس سے مجھے بہت آسانی رہتی ہے۔ اگر کوئی گاہک اپنی وہی تصویر دوبارہ بنوانا چاہے تو سیریل نمبر کی مدد سے میں فوراً اس کا نیگیٹو ڈھونڈ لیتا ہوں۔ آپ کی یہ احتیاط و پیشہ ورانہ ذمہ داری اس وقت کام آ رہی ہے، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ اگر میں غلطی پر نہیں تو داڑھی والے اس جوان کا نام اصغر علی ہونا چاہیے اور اس کی رہائش یقینی طور پر کنگنی والا میں ہوگی۔ سر، میری دعا ہے کہ آپ کا اندازہ 100% درست ہو، خورشید بزمی خلوص دل سے بولا۔ اس طرح آپ کو اصغر علی تک پہنچنے میں زیادہ مشکل نہیں ہوگی۔ محلہ کنگنی والا کوئی زیادہ بڑا محلہ نہیں ہے۔ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں بزمی صاحب، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ کنگنی والا میرا اچھی طرح دیکھا بھالا ہوا ہے، میں صبح ہی ادھر کا رخ کروں گا، آگے جو اللہ کی مرضی۔ اللہ نے چاہا تو آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ سر، فوٹوگرافر نے پورے تکین سے کہا، میں آپ کے اور سلیم کے حق میں دعا کروں گا۔ میں نے خورشید بزمی کا شکریہ ادا کیا اور اس کی دکان سے نکل آیا۔ جب ہمارا تانگا تھانہ صدر پہنچا تو اندھیرا پوری طرح پھیل چکا تھا۔ وہ 20 جنوری کی ایک ٹھنڈی ٹھار
اور یک بستہ رات تھی۔ میں گرم لحاف کے اندر دبکا آج دن بھر کی مصروفیات پر غور کر رہا تھا۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ آج کا دن صرف اور صرف گم شدہ سلیم کا سراغ لگانے میں گزرا تھا۔ میں اس تک رسائی حاصل کرنے میں تو کامیاب نہیں ہوا تھا، تاہم اس سلسلے میں چند اہم پیش رفت ہو چکی تھی۔ مجھے امید تھی کہ کل معاملہ کسی نتیجہ خیز مرحلے میں داخل ہو جائے گا۔ میں نے ہمیشہ دو چیزوں پر بھروسہ کیا ہے: نمبر 1 قدرت کی حمایت اور مدد، نمبر 2 اپنی محنت۔ کسی بھی کیس کی تفتیش کے دوران میں خلوص نیت کے ساتھ جی جان سے اور محنت اور کوشش کرتا ہوں اور نتائج کو اللہ پر چھوڑ دیتا ہوں۔ میرے پروردگار نے آج تک مجھے کسی بھی محاذ پر شرمندہ یا ناکام نہیں کیا۔ میں قدرت کی اس نوازش اور عطا پر جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ جب تک فوٹوگرافر خورشید بزمی سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، میرا پروگرام یہی تھا کہ صبح سب سے پہلے میں صفدر کے کارخانے جا کر اس سے ملاقات کروں گا، مگر اب میں نے کل کے پروگرام میں تھوڑی تبدیلی کر لی تھی۔ اغلب امکان اسی بات کا تھا کہ تصویر میں سلیم کے ساتھ موجود داڑھی والے بندے کا نام اصغر علی ہوگا اور وہ کنگنی والا میں رہتا ہوگا۔ موزہ کنگنی والا میرے تھانے سے زیادہ دور نہیں تھا۔ اگر تھانے سے جی ٹی روڈ پر سیدھے لاہور کی سمت بجائیں تو کنگنی والا 1-1.5 میل کے فاصلے پر پڑتا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جو سڑک کے دونوں جانب آباد تھا۔ میں نے اگلی صبح پہلے اصغر علی کو چیک کرنے کا فیصلہ کیا اور خود کو نیند کی وادی میں اتار دیا۔ جیسا کہ میں نے اوپر بیان کیا ہے، قدرت کی چھوٹی سے چھوٹی جنبش بھی مسلط سے خالی نہیں ہوتی۔ اگلی صبح میں تیار ہو کر اپنے کمرے میں پہنچا تو پتہ چلا کوئی پہلے سے میرے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے اطلاع دینے والے کانسٹیبل سے پوچھا، کون ہے؟ جناب، ایک چھوٹے قد کا دبلا پتلا بندہ ہے۔ کانسٹیبل نے جواب دیا۔ اپنا نام صفدر بتایا ہے اس نے۔ وہ آپ سے ملنے آیا ہے۔ صفدر بے ساختہ میری زبان سے نکلا۔ اسے فوراً اندر بھیجو۔ صفدر کے نام پر میرے ذہن میں روشنی کا ایک تیز جھماکہ ہوا تھا اور میرے دل نے گواہی دی تھی کہ یہ وہی صفدر ہوگا جو گم شدہ سلیم کا ہانڈی وال اور بیوہ اللہ رکھی کا کرایہ دار تھا۔ جبھی میں نے اسے فوراً اپنے پاس بلا لیا تھا۔ کانسٹیبل نے اس کا نام بتانے کے ساتھ یہ بھی اضافہ کیا تھا کہ وہ چھوٹے قد کا دبلا پتلا بندہ ہے۔ کل برتنوں والے کارخانے میں جب میری ملاقات شفٹ انچارج عنایت شاہ سے ہوئی تھی تو اس نے بھی صفدر کی پستہ کامتی کا ذکر کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی عنایت شاہ نے اسے جن کا خطاب بھی دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد صفدر نامی وہ بندہ میرے سامنے موجود تھا۔ میں نے کانسٹیبل کو جانے کا اشارہ کرتے ہوئے صفدر کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ بڑی فرما برداری سے میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ صفدر کی عمر 25 سے 30 سال کے درمیان رہی ہوگی، تاہم وہ قد کاٹ کے اعتبار سے 20 سے زیادہ کا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میں نے چند لمحات تک گہری نظر سے اس کا جائزہ لیا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم تو وہی صفدر ہو جو سلیم کے ساتھ اللہ رکھی کے مکان میں رہتے ہو؟ جی ہاں۔ وہ جلدی سے اس بات میں گردن ہلاتے بولا، آپ کل اللہ رکھی کے گھر آئے تھے اور کارخانے جا کر بھی میرے بارے میں پوچھا تھا۔ تم نہ تو گھر پر ملے اور نہ ہی کارخانے میں۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، عنایت شاہ نے مجھے بتایا تھا کہ تم دوپہر کے بعد کسی ضروری کام کا بتا کر کارخانے سے چلے گئے تھے۔ ایسا کون سا کام پڑ گیا تھا تمہیں؟ یہ بھی بتاؤ کہ تم گئے کہاں تھے؟ میرے تابڑ توڑ سوالات سے وہ گھبرا کر بولا، پھر جلدی سے سنبھلتے ہوئے بولا، جناب آپ میری نیت پر شک نہ کریں، میں دراصل سلیم کی تلاش میں نکلا ہوا تھا۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، اللہ رکھی نے مجھے بتایا تھا آپ سلیم کی تلاش میں اس کے گھر پوچھ گچھ کرنے گئے تھے، اور جب میں گھر سے نہیں ملا تو آپ نے اللہ رکھی سے میرے کارخانے کے بارے میں پوچھا اور یہ بھی کہا تھا کہ آپ کل دوپہر یعنی آج میرے پاس آئیں گے۔ میں نے سوچا کہ خود ہی آپ کے پاس آ جاتا ہوں۔ میں آج کارخانے بھی نہیں گیا تھا اور سیدھا آپ سے ملنے آ گیا ہوں۔ یہ تو تم نے بہت نیکی کا کام کیا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اگر تم نہیں آتے تو ضرور تمہاری گردن دبوچنے شریف پورا پہنچ جاتا۔ تھانے دار صاحب، میں سلیم کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، آپ بھی اسی کو تلاش کر رہے ہیں؟ اس کا کچھ پتہ چلا؟ سلیم کے حوالے سے الٹا مجھ سے متصفر ہوا تو میں نے کہا، تم سلیم کے لیے کب سے پریشان ہو؟